بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اختر حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اختر انسائٹس، جہاں ہم دماغی جسمانی صحت کے بارے میں تحقیقی سائنٹیفک معلومات بڑے ہی سادہ اور سمپل اردو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہلدی سے جسمانی سوزش کا خاتمہ۔ ہلدی سے آنتوں کی سوزش ختم کرنے، جسم کو ٹھیک کرنے اور صحت بحال کرنے کا قدرتی علاج ہے۔ ڈاکٹر ایلن مینڈل کے مطابق صرف 1/4 چائے کا چمچ ہلدی آپ کی آنت کولن کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کولن سے مراد ہے بڑی آنت، کیونکہ صحت کی ابتدا آنت سے ہی ہوتی ہے۔ بیماری کی ابتدا اور صحت کی ابتدا، دونوں کی ابتدا ہماری کولن یعنی کہ بڑی آنت سے ہی ہوتی ہے۔ ہلدی ایک جادوئی اثر رکھنے والا ایک مسالہ ہے جو نہ صرف سوزش کم کرتا ہے بلکہ ہلدی دماغی صحت، ہاضمہ اور جلد کی بیماریوں تک کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی کیوں ضروری ہے؟ یہ دماغ اور آنت کا اس کا کیا تعلق ہے، میں ابھی آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ انسانی جسم میں ایک رگ ہوتی ہے جسے ہم واگس نرو کہتے ہیں۔ یہ رگ ہمارے جسم میں سب سے لمبی رگ مانی جاتی ہے اور یہ ہمارے دماغ، دل اور گٹ لائننگ یعنی کہ دونوں آنتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتا ہے اس میں، کہ دماغ سے ہارٹ کو میسج آتا ہے، ہارٹ کا پھر آگے گٹ کو میسج آتا ہے، واپس وہاں سے ریباؤنس ہوتا ہے، وہاں سے واپس ہماری کمیونیکیشن، ہمارے دماغ ہمارا جو میسج وہاں سے وصول کرتا ہے، یعنی کہ گٹ کمیونیکیٹ کرتی ہے دماغ کے ساتھ۔ ہماری آنت یعنی کہ گٹ میں 90% سیروٹونن، یہ خوشی کے ہارمون ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہارمون بیلنس میں نہ رہے، یہ بے ترتیب اگر ہو جائیں تو پھر بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دماغی دھند پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ برین فوگ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یار کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور سوچتا رہتا ہے کہ ایسا دھندلا سا مائنڈ ہو رہا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، موڈ انسان کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے انسان، بے چینی بڑھ جاتی ہے، نیند کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو سیروٹونن ہے، یہ جو خوشی کا ہارمون ہے، آگے چل کر ہمارے دماغ میں جو میلیٹونن ہارمون ہے، جو کہ نیند کا ہارمون کہلاتا ہے، اس کو بھی یہ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیروٹونن میلیٹونن کو بھی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بے ترتیب ہونے سے جو خوشی کے جو سیروٹونن ہارمون ہیں جو کہ آنت میں بنتے ہیں، اس کے بے ترتیب ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں درد کا احساس بڑھ جاتا ہے جسم میں۔ دل کی صحت کے بارے میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ جو سیروٹونن ہے، یہ بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور خون کے جمنے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہاضمے کے سلسلے میں بھی اس کا بڑا رول ہے۔ جو ہلدی ہے، یہ سوزش والی آنت، یعنی کہ ہلدی اگر یہ بے ترتیب ہو جائے جو سارا سسٹم ہے، تو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، جسے ہمیں آنت کی بیماری کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہے انسان میں۔ کولائٹس، کینسر جیسے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہلدی ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے، اس کی ترتیب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہلدی میں کرکومن جو ایک جز پایا جاتا ہے، یہ جز بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ خلیوں کو توڑنے سے بچاتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے، یعنی جو آنت کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، سب سے پہلے جہاں بھی کہیں سوزش ہوگی پھر اس کے بعد بیماری بنے گی، تو یہ آنتوں کی سوزش کو کم کرتا ہے اور اس کو بیمار نہیں ہونے دیتا۔ یہ پری بائیوٹک کا کام کرتا ہے، یعنی کہ آنت کے اچھے بیکٹیریا کو توانائی، طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہلدی جو ہے، یہ سفرا یعنی کہ ہماری جو بائل کی پیداوار ہے، لیور سے جو بائل ریلیز ہوتے ہیں، اس کی پیداوار کو بھی بڑھاتا ہے۔ وہ جو بائل ہے وہ کہاں پہ کام آتے ہیں؟ وہ ہمارے جو گٹ ہے اس کے اندر جو چکنائی کھائی جاتی ہے خوراک کے ساتھ، چکنائی کو توڑنے میں، اس کو ہضم کرنے میں، اور پھر وہاں سے چھوٹی آنت سے وٹامن جذب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ جگر کی صفائی بھی کرتی ہے ہلدی، یہ زہریلے مادوں کو باہر پھینکتی ہے۔ یہ ہلدی قبض کشا بھی مانی جاتی ہے، یہ قبض کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ 3 سے 4 دن حاجت نہ ہو، اگر
کسی بھی شخص کو 3 سے 4 ہفتوں میں ایک بار بھی باتھ روم نہ گیا ہو، حاجت نہ ہوئی ہو، تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ ٹاکسس دوبارہ خون میں جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ویسٹ ہے، جو فاسد مادے ہیں وہ خارج نہیں ہو رہے، تو اندر پڑے پڑے وہ دوبارہ بیک فائر کرتے ہیں، دوبارہ ہماری بڑی گٹ سے وہ خون میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جلد کے مسائل مثلا ایگزیمیا، مہاسے، کیل دھبے چہروں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تازہ ہلدی ہو یا اس کا پاؤڈر ہو، دونوں مفید ہیں، لیکن اس کو ایک اور چیز کے ساتھ ملا کے لینا ضروری ہے، وہ ہے کالی مرچ، پائپرین کے ساتھ لینا مفید ہے، کیونکہ یہ جو پیپرین ہے یہ کرکومن کو جذب کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جیسے وٹامن ڈی ہے، اگر کیلشیم جسم میں گھوم رہا ہے، خون میں گھوم رہا ہے، ابھی وہ کیلشیم خون میں ہی رہے گا جب تک وٹامن ڈی نہیں، وٹامن جو ڈی ہے وہ ایک کیریئر کا کام کرتا ہے۔ ایسے جب ہم دوسرے وٹامن لیتے ہیں وٹامن ڈی کے علاوہ، اگر ہم آئرن کی کمی ہے جسم میں، ہم آئرن کی خوراک لیتے ہیں، دوائی بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر وٹامن سی نہیں لیتے تو وٹامن سی بھی ایز اے کیریئر کام کرتا ہے۔ وٹامن سی آئرن کو بلڈ کے اندر یا جسم میں اندر جذب کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہلدی کے ساتھ جو اس کا جزو ہے، جو کرکومن ہے، اس کو جذب کرنے کے لیے ہمیں پیپرین یعنی کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہلدی جو ہے وہ چکنائی میں گھل جاتی ہے، یہ پانی میں مطلب کہ ڈیزالو نہیں ہوتی، یہ اس میں حل نہیں ہوتی، بلکہ یہ چکنائی میں مطلب سولیبل ہے، یہ فیٹ سولیبل ہے، یہ چکنائی میں حل ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہلدی کے ساتھ اگر کوئی چکنائی بھی لی جائے، مطلب اپنے کھانے میں اولیو آئل یا کوکونٹ آئل یا دیسی گھی استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی لی جائے؟ روزانہ اس کی جو خوراک ہے 500 سے لے کر 1000 ملی گرام تک یہ لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے کہ یہ آنت کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی بات ہو گئی ہے، یہ آنت کی صحت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ آپ جو کھاتے ہیں، میں جو کھاتا ہوں، ہم سب لوگ جو کھاتے ہیں، وہی آپ کی صحت کا ضامن ہے، اسی سے آپ کی صحت بنتی ہے۔ پروسیسڈ فوڈ جو ہم بازاری کھانے ہیں، جتنے بھی پروسیسڈ فوڈ ہیں، پروسیس کی بھی ہیں، اس میں برگرز ہے، کنٹکی ہے، پیزا ہے، یا جو بھی اس کے علاوہ بیکری کے آئٹم ہیں، جو بھی مطلب جن میں کوئی پروسیس کیا ہوا ہے، تو وہ کھانے ہم اس کا اگر پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ غیر صحت مند خوراک آنت کو خراب کرتی ہے، جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ ہماری گٹ کے دشمن ہیں۔ صحت مند آنت، مضبوط امیون سسٹم، صاف جلد اور خوش مزاجی کی ضامن ہے۔ نتیجتاً کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر ہم ہلدی استعمال کریں گے کولن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی آنت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہلدی صرف مسالہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور دوا کا کام کرتی ہے جو آنت، دماغ، پورے جسم کو صحت مند رکھتی ہے۔ اسے اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کریں اور صحت کے حیرت انگیز فوائد حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سمپل اختر انسائٹس چینل سے جڑے رہنے کا اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیماری ڈاکٹر، دوائی سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔